اچھا، اس میں قرآن کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. قرآن کے 4 باتیں. قرآن کو صحیح پڑھو، سمجھ کر پڑھو، عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. یہ 4 چیزیں بتائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو ایسے لپیٹ کر تاخ میں رکھ دیتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہی. ایسا نہیں کرنا میرے. قرآن کو روزانہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور گھر میں موتا ہو جاتا ہے، موتا رکھ دیتے ہیں، اطراف بیٹھ کر قرآن خانی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. ایسا پڑھنے کا نہیں ہے. جب تک ان کے اندر روح ہے، جان ہے، جب تک ان کے سامنے ہمیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، کلمے کی تلقین کر سکتے ہیں، کلمے پر ان کی موت نصیب ہو جائے. جب روح نکل گئی اس کے بعد ان کے سامنے بیٹھ کر ہمیں قرآن پڑھنے کا نہیں. جب روح نکل گئی ان کے سامنے بیٹھ کر ہمیں قرآن پڑھنے کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے قرآن کو زندوں پر اتارا، مردوں پر. یہ بتا رہے ہیں. جب اس کے تعلق سے حدیث میں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا، دھاگا لٹکایا، اسے شرک کیا. یہ کیسے شرک ہوا؟ یہ تعویذ بنا میرا بچہ بیمار تھا، اچھا ہو رہا تھا. یہ تعویذ بنا میرے کچھ پریشانی تھی، دور ہو گیا تھا. ایک طرف کیا بولتا؟ اللہ مجھے پالنے والا، اللہ مجھے روزی دینے والا. ایک طرف اللہ کی یاد کرتا، ایک طرف وہ تعویذ کے اوپر عقیدہ یقین کرنا. اسی کا نام شرک ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑنا یہ شرک ہے. اللہ برداشت نہیں کرتا، اسے معاف نہیں کرتا. اس سے ہمیں بچنا. یہ حدیث کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قیامت کے دن تمہارے چھوٹے گناہوں کو میں چاہوں تو معاف کروں گا، مگر شرک کو ہرگز معاف نہیں کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. اسے شرک کی خطرناکی معلوم ہوتی ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسے یہ شروعات ہے. یہ کیا ہے؟ شروعات ہے، جہنم تک لے جاتی. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اب گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا کر لے، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بچوں کی قسم، میری قسم، تیری قسم نہیں ہے میرے. اللہ کے سوا میں کسی کے اوپر قسم کھانے لگا. قرآن جو ہے اللہ کیا، قرآن مسلمان کے وسیع آیا ہوگا، بہت سے مسلمان تصور کرے نہیں میرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن کو ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے بھیجا. قرآن کو ساری دنیا کی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے بھیجا. اسے تمہیں پڑھ کر ہدایت حاصل کرو. ایسا کرو گے تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. انشاءاللہ کریے نا. اچھا، قرآن پورا قرآن شفا ہے میرے. اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں کیا فرماتا ہے؟ شہد میں بھی شفا ہو. شہد میں شفا ہو تو شہد کے باٹلا میں گلے میں لگا کے شفا ہو جائیں گے نہیں. شہد کو ہمیں استعمال کرنے سے شفا ہو. اسی طرح قرآن کو ہمیں پڑھنے سے شفا ہو. پڑھنے سے شفا ہو. قرآن کو ہمیں گلے میں لگا پھرنے سے، ہاتھ میں لگانے سے کوئی شفا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کیا تھا. نبی بن عاصم بول کے یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا تھا ان کے سر کے بال لے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ کچھ پریشانی ہوئی. جب اللہ تعالیٰ کیا چند آیتیں قرآن کے لکھ کے لگا لو شفا ہو جائے تو بولا نہیں. اللہ تعالیٰ 2 سورتیں نازل کیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 2 سورتیں اللہ تعالیٰ نازل کیا. ایک آیت پڑھتے گئے، ایک گھاٹی کھلتے گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا ہو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلنا کا حکم نہیں تمہیں ہمیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑھیا بات ہے. سمجھنے کی باتیں ہوں گی، اس سے ہمیں بچنا ہے. یہ سب چیزیں کب ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ؟ ہمیں قرآن کو نہیں سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے. ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ یہ چیزوں سے ہمیں بچ جائیں گے. انشاءاللہ کریں گے نا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں گلے میں کچھ